السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے محفوظ مقام پر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کرم سے محفوظ ہوں گے۔ موجودہ جو صورتحال ہے فلسطین اور اسرائیل کی، اس سب سے تو آپ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ فلسطین پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، پھر اسرائیل پر کئی جگہوں سے حملے بھی ہوئے، حماس نے حملہ کیا، ایران نے بھرپور تعاون کیا۔ تو اس ضمن میں کل جو قومی اسمبلی میں بحث مباحثہ ہوا، اس میں یہ پی ٹی آئی کی ویمن سیٹ پر، یعنی عورتوں کے لیے جو مخصوص سیٹ تھی، اس پر جو جیتی تھیں یہ آسمہ حدید، جن کو آسمہ قدیر بھی کہا جاتا ہے، آسمہ قدیر کے نام سے بھی وہ فیمس ہیں۔ 2018 میں یہ الیکٹڈ ایم این اے ہوئی، قومی اسمبلی کی یہ رکن قرار پائیں۔ ان کی یہ جو سپیچ ہے کل کی، ذرا وہ سنیں اور پھر ساتھ ہم اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، انالائسس کرتے ہیں۔ چلیں جی وہ دیکھتے ہیں انہوں نے سپیچ کیا کی، جس کی وجہ سے یہ پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی ہوئی ہے۔ وائٹ اب دبا ہوا جی۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر، ٹائم آپ نے دیا۔ میں نے صرف آپ کی توجہ دو چیزوں پہ کروانی ہے جو میں صبح سے سن رہی تھی، اور میں نے وہ اس لیے کروانی ہے کہ جو میں نے قرآن سے سیکھا وہ مجھے کچھ آج تھوڑا سا لگا کہ وہ مجھے بتا دینا چاہیے، شاید زندگی کا پتہ نہیں ہے، آج ہے اور کل نہیں۔ میں نے قرآن سے یہ سیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے دوران، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ ان کا پہلے جو منہ پڑھ رہے تھے نمازیں وہ جروسلم کی طرف تھیں، یعنی کہ مسجد اقصی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کائنڈ اور اتنے دنیا کے بہترین شخص ہیں جو آج تک نہیں ہیں، اور ہم ان کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں سکے، اور ہم نے ان کو پریزنٹ بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا، جو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز صلات شروع کروائی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف کیا، لیکن جب یہودیوں نے بہت اس طرح کیا تو ان یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نماز جو تھی جروسلم میں کی طرف منہ کر کے کرنے لگے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یروشلم کی طرف منہ کیا، یعنی مسجد اقصی کی طرف۔ آپ نے کہا جی میں نے قرآن کریم میں جو کچھ پڑھا ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف منہ کیا، یروشلم کی طرف؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ اتنی بڑی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی ہیں، آپ کو اتنی سینس بھی نہیں ہے کہ آپ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے تھا، محض اور محض۔ حالانکہ در حقیقت یہ ہے کہ پہلے جو بنی اسرائیل کی مرکزی حیثیت تھی وہ یروشلم مسجد اقصی کی تھی، جیسے اب مسلمانوں کی یہ حرمین شریفین مکہ و مدینہ طیبہ طاہرہ یہ دونوں چیزیں ہیں، اس طرح بنی اسرائیل کا جو مرکز تھا وہ بنی اسرائیل کا مرکز مسجد اقصی تھا، یروشلم کا۔ تو چونکہ وہاں پر جو موحد تھے اس وقت وہ سارے وہاں اس کی طرف عبادت کرتے تھے منہ کر کے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ اس میں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں جی؟ قرآن کریم کا، معاذ اللہ۔ بہرحال کیا کہتے ہیں جی، عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ۔ یہ آگے سنیں۔ اور جب یہ حکم آ گیا کہ آپ ابھی آج سے منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ سنے رب نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان یہ فیصلہ اسی قرآن کی ورس میں ہو گیا ہے۔ میرا علم تھوڑا ہوگا، میں نے ہسٹری پڑھی، لیکن میں اپنے اللہ سے ڈر کے اور اللہ کی محبت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے یہ فیصلہ وہی مسلمانوں کو آسانی کے لیے کر دیا کہ جو یہودی ہیں ان کا کعبہ جو ہوگا وہ جروسلم ہے، مسجد اقصی، اور مسلمانوں کا کعبہ جو عرب میں ہے۔ تو یہاں پہ تو پہلی بات ہے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی اس پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ چلو جی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیا گیا کہ آپ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنا لیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور یہودیوں کا جو کعبہ و قبلہ اور جو ان کی مرکزی حیثیت ہے وہ مسجد الاقصی ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں آسمہ قدیر صاحبہ جو پی ٹی آئی کی نیشنل اسمبلی کی ایک ممبر ہیں۔ اللہ کا خوف کریں، قرآن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضحتاً صراحتاً ارشاد فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ جو قبلہ ہم آپ کا جو چہرہ ہے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے، اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جہاں پر آپ راضی ہیں، جس قبلے کی طرف آپ کا دل چاہ رہا تھا، للچا رہا تھا کہ میں مسجد الاقصی کے بجائے میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی خواہش کو مکمل کیا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہودیوں کا قبلہ وہ ہوگا اور مسلمانوں کا قبلہ یہ ہوگا۔ کوئی خدا کا خوف کرے، اور آپ حوالہ قرآن کا دے رہے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ کا علم ناقص ہے، ذرا اپنے علم کی از سر نو تعمیر کریں اور مزید اپنا علم اسلام کے حوالے سے نکھاریں۔ نیکسٹ کیا کہتی ہیں وہ بھی سنیں جی۔ دوسری بات میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ہم اتنا یہودیوں کے نام پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اتنا ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسٹر اسپیکر، اس میں ہم درود پڑھتے ہیں اور درود میں ہم ساری آل کو دعائیں دیتے ہیں، آل ابراہیم کے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل ایک جو ہے یہودی کا کلان ہے اور ایک کیا کہتے ہیں کرسچنز کا کلان ہے، اس طرح ہم سب ایک ہیں، تو ہم نماز پہ بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا تھا ہم اس کی ریپرزینٹ دیتے ہیں۔ چلو جی مسلمانوں، تسی کی یہودیاں نال لڑنا ہے، ایتھے تواڈے منتخب شدہ جڑی آسمہ حدید صاحبہ نے وہ کہندی اپنی تسی تے نماز دے وچ انہاں نوں دعاواں دیندے پیو، کتھے لڑدے پھردے پیو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کس بغیرت قوم نے، کن لوگوں نے اس کو یہ سلیکٹ کر دیا یار؟ یہ پی ٹی آئی سے یہ آئی ہے، پی ٹی آئی کے فارم سے یہ آئی ہے اور سراسر اسلام کے خلاف زہر اگل لی ہے۔ خدا کی بندی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم نماز میں ان کو دعائیں دے رہے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہیں، تو یہ تو پھر کل کو اٹھ کر میں اگر کہہ دوں، میں کہوں کہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ کیوں کسی کو کافر کہیں؟ تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا وہ بھی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ یہ کیسی سینس؟ کوئی سینس نام کی چیز ہی نہیں ہے، گمڑ انسان ہے یہ، جہالت کی پرندہ، اور پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ بہرحال چلو آگے دیکھیں، یہودیوں کو ہم نماز میں جو ہے دعائیں دیتی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں آسمہ حدیث صاحب۔ بہرحال دیکھیں، پریزنٹیشن بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں، جس طرح ہمارے مولانا بھائی بول رہے تھے، اور جس طرح ہم کو یہ تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ آپ ایک ٹربائن پہن کر اور اس کے بعد بہت داڑھی اتنا موزانہ رکھ کے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں راہ پہ لوگوں کو لانے کے لیے کریں، تو وہ بہت تکلیف دہ بات تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر یہ کہنا چھوڑ دیں ہم اور کچھ اور کے آ جائیں، اسی پر آ جائیں، اور آخری بات میں کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بنی اسرائیل سے تھے۔ چلو جی، یہ تو بچے کو پتا ہوگا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالی وسلم بنی اسرائیل سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، اور یہ ہیں جی پاکستان کی منتخب شدہ آسمیہ حدید صاحبہ جو اسلام کا درس دے رہی ہیں قرآن کے ریفرنس سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ او خدا کی بندی، جاؤ اپنا کام کرو۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدانی پھیرنا، اے پانی میں مدانی پھیر رہی ہے۔ او خدا دی بندی، جا اپنا کام کرنا، یا تو اسلام سیکھ کر آؤ، کسی سے سیکھو، قرآن پڑھ دو، ترجمے سے پڑھ دو، تمہیں وہی پتہ چل جائے کہ یہاں پر تم جھوٹ باندھ رہی ہو، قرآن پر جھوٹ باندھ رہی ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھ رہی ہو، اور مسلمان وہاں پر جو فلسطین بیچارے شہید ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف ان کی زمینوں پر جو قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے،
چاہ جائے کہ یہ فلسطین کے لیے آواز بلند کریں کہ ان کی زمینیں ان کو واپس کر دی جائیں، یہ اسرائیل کی بات کر رہی ہے کہ اسرائیل کو مانا جائے، کوئی ایسی چیز نکالی جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو مرضی کر لیں آپ، یہودی جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں سے خوش نہیں ہو سکتے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فلسطین لے کر تو وہاں پر بیٹھ جائیں گے، وہ سارے کا سارا قبضہ کریں گے، وہ پوری دنیا پر قبضہ کریں گے۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پر بھی ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ اس کو تو انسانیت کے اسباق کا بھی نہیں پتہ۔ آگے دیکھیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ سب سوچ لیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان جو دنیا میں کٹ مر رہے ہیں برے طریقے سے، بچے سیریا میں، یمن میں جو حشر ہو رہا ہے، کوئی ایسا طریقہ کر سکتے ہیں ہمارے بھائی جنہوں نے یہ لے لیا ہے، ذمہ داری لے لی ہے اللہ کی راہ پہ لانے کے لیے، کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو اللہ کی کوئی بھی قرآن کی کوئی بھی ورس نکال لیں جس میں مسلمان اور یہ سب جڑ سکتے ہو، خدا کے لیے وہ کچھ کر لے تو انسان امن میں آ جائے گا۔ جی بالکل، کوئی بھی ورس کیا نکالنی ہے، ورسز بہت زیادہ ہیں۔ یہ وسیم رضوی نے وہ 26 آیات جہاد کے نکالنے کا کہا تھا نا، تو یہ جو آیات ہیں جہاد کی یہی ان کا حل ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہ جو یہودی ہیں اور جو یہ ہندو لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ عداوت پسند ہیں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ جہاد کے علاوہ ان کو کوئی اس چیز سمجھ نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ پر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اسلام آ گیا، اب اسلام کے علاوہ کوئی اور جو دین اپنائے گا وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اور زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ماننی پڑے گی۔ اب دیکھ، اسی لیے یہ یہودی بڑے بغیرت قوم ہے۔ اسی لیے وہ جو کیا نام تھا اس کا، ہٹلر، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا I destroyed 90% آف جوز، اس نے کہا کہ میں نے 90% جو یہودی ہیں وہ میں نے تباہ و برباد کر دی ہیں، اینڈ لیونگ 10% آف them for the world to understand why I killed them، اور اس نے کہا کہ میں نے 10% یہودی وہ چھوڑ دیے، وہ اس لیے چھوڑے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بغیرت قوم ہے، کیوں میں نے ان کو قتل کیا تھا۔ یہ اب وہ ہٹلر مسلمان تھوڑا ہی تھا جس نے ان کو قتل کیا تھا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو ان کا حال یہی ہے کہ آپ ان کو ان کی زبان میں بات کریں، آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ اگر آپ ان سے پیسے لیں گے، آپ کہیں گے کہ ہمیں پیسے دے دیں، تو ہم ان قریب آنے والے زمانے میں آپ کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہی ختم ہو جائے گا؟ ایک وہ غزہ پٹی جو ہے وہ اس پر بھی ان کی آنکھیں للچا رہی ہیں، اور پھر جو طیب اردوان نے جو دکھایا تھا نقشہ، اس میں دیکھا آپ نے کہ پہلے اسرائیل کتنا سا تھا اور پھر اب تک وہ اسرائیل کہاں تک قابض ہو گیا اور فلسطین کتنا رہ گیا۔ تو یہ اتنی لالچی قوم ہے، یہ پوری دنیا پر حکومت کا خواب دیکھ رہی ہے۔ بہرحال ان کو چاہیے تھا فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر کوئی بولتی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی بات ہی نہیں نہ کی ہے، یعنی اسرائیل کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کی اور اسلام پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسلام میں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، تو مظلوموں کا ساتھ دیں، فلسطین کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔